والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. ایک التجا ہے یا رب گر تو کرم کرے وہ بات دے زباں پر جو دل پر اثر کرے. خطا کروں تو معاف کر گر حق کہوں تو عام کر. نہ میں کہہ سکوں نہ میں کر سکوں گر مولا تو نہ نظر کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات جامع دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی بے مثال بے عیب کتاب قرآن مجید برہان رشید سے آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال بوسیلہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بندہ فقیر کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اپنی خوشی اور غمی کے لمحات بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، جو آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تحقیق تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے اور ساتھ کے ساتھ تمہارے دلوں کے مرض کو دور کرنے کے لیے شفا آ چکی ہے اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت آ چکی ہے. اب یہ کون سی چیز ہے کہ جو نصیحت بھی ہے، جو دلوں کے لیے شفا بھی ہے، جو ہدایت بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے؟ تو یہ ساری جو خوبیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جمع فرما کر وہ ہمیں عطا فرما دیا. یعنی وہ قرآن پاک ہے. جب قرآن پاک کا نزول ہو چکا تو رب ذوالجلال نے تنبیہ فرمائی کہ اب در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانا. کسی بھی مسئلے کے اندر کوئی نصیحت چاہیے، کوئی مشورہ چاہیے، قرآن کھولنا تمہارا کام ہے، مشورہ عطا کرنا ہمارا کام ہے. قرآن کو کھول لینا. ہم نے نصیحت جو بنا دی. اگر کوئی بیماری آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی درد آ جائے، فرمایا گھبرانا نہیں ہے. ہم نے قرآن کو ڈاکٹر بھی بنایا ہے. ہم نے قرآن کو ڈاکٹر بنا کے بھیجا ہے اور فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر پھنس جاؤ، دنیا کے بھنور میں سمجھ نہ آئے کہ ادھر کو جائیں یا ادھر کو جائیں، تو صرف قرآن کو دیکھنا، جدھر قرآن جائے گا ادھر تم چلے جانا، ہدایت دینا میرا کام ہے. قرآن کے پیچھے پیچھے چلے جانا. اور فرمایا کہ جب تمہیں ضرورت ہو نا رحمت کی، جب تمہیں شفقت کی ضرورت ہو، تو ہم نے قرآن پاک کو نہایت ہی رحیم بنایا ہوا ہے. ہم نے اس کے اندر رحمت بھی رکھی ہوئی ہے. اور یہ رحمت اور ہدایت ہے کس کے لیے؟
فرمایا للمؤمنین، ہم نے کافروں کے لیے نہیں، ہم نے اپنے پیارے مومنین کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ مومنین کے لیے رحمت بھی ہے اور اس میں ہدایت بھی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ کفر کی طرف سے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اب اگر اس دور کے اندر ہم نے ترقی کرنی ہے، ہم نے عروج پانا ہے، ہم نے معاشی طور پر مضبوط ہونا ہے، تو پھر ہمیں جناب جی اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھنا ہوگا، ہمیں زمانے کو دیکھنا ہوگا، پھر جا کر جناب جی ہم ترقی یافتہ ہوں گے۔ وگرنہ قرآن پاک اب اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے کہ ہم اس سے ترقی پا سکیں۔ مطلب یہ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا کہ اس دور میں اگر جینا ہے تو پھر قرآن پاک کے مطابق چلو گے تو جینا بہت مشکل ہو جائے گا، قرآن پاک سے ہٹ کر چلو۔ لیکن حقیقت میں بات یہی ہے کہ مسلمان کی شان، مسلمان کی شوکت وہ قرآن پاک سے ہی ہے۔ تھاما داد قرآن تو کیے کیسو کسرا نابود، اس سے جو منہ پھیڑا تو آج خطرے میں ہے امت کا وجود۔ امت کا وجود، علامہ اقبال فرماتے ہیں جب ہاتھ میں قرآن تھا نا اور ایک ہاتھ میں تلوار تھی، فرمایا پھر اگر 313 بھی تھے تو جناب کافروں کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ کیسر و کسرا کو اپنے قدموں میں لا کر بٹھا دیا تھا۔ وہ تب تھا جس وقت ہاتھ میں قرآن تھا، آج ہاتھ سے قرآن گیا تو آج تو امت کا وجود ہی خطرے میں ہے۔ ہر طرف سے مسلمان پٹ رہا ہے، مسلمان جو ہے وہ مار کھا رہا ہے۔ تو لہذا اس بنا پر مسلمان کی طاقت، مسلمان کی معیشت، مسلمان کی شوکت وہ قرآن پاک کے اندر ہی ہے۔ اور یہ قطعی طور پر ذہن میں نہ لے کے آئیے گا کہ اس دور میں بھی قرآن پاک کے مطابق، ہاں اس لیے کہ قرآن پاک نازل ہوا ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جس طرح میرے محبوب کی نبوت ختم نہیں نہ ہو سکتی ویسے قرآن کی حقانیت ختم نہیں ہو سکتی۔ جس طرح میرے محبوب کا فیض قیامت تک اور قیامت میں بھی باقی رہے گا، ویسے میرے محبوب نے فرمایا او میرے غلاموں قرآن پاک سے محبت کیا کرو یا قیامت کے دن تمہارا سفارشی بنے گا۔ جس طرح میرے محبوب قیامت کے اندر بھی جناب جی شفاعت فرمائیں گے تو میرے محبوب پہ نازل ہونے والی کتاب بھی شفاعت کرے گی۔ تو لہذا اس بنا پر یہ کتاب ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر وہ روحانیت رکھی ہے اور اس کتاب کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ یہ ہر دل کے اندر پہنچی ہے۔ یہ کتاب ہر دل کے اندر پہنچی ہے۔ وہ الگ بات ہے کسی نے مانا تو کسی نے نہ مانا۔ اب سورج تو روزانہ چمکتا ہے جناب، نکلتا ہے۔ اب چمگادڑ کا ہے کہ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ تیرے اندر طاقت ہی نہیں ہے سورج برداشت کرنے کی، تیرے اندر وہ قوت ہی نہیں ہے کہ تو جناب سورج کی روشنی کو برداشت کر سکے، تو تیرے قبول نہ کرنے سے کیا سورج نہیں ہوگا؟ سورج ختم ہو جائے گا؟ نہ، سورج اسی طرح اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ تیرے اندر روشنی لینے کی طاقت جو نہ صحیح، اس سے جناب سورج کی روشنی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو بالکل اسی طرح جو ہے وہ قرآن پاک ہر ایک کے پاس پہنچا، ہر ایک کو اس نے فریاد کی کہ آ جاؤ ادھر آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ وہ الگ بات تھی کہ جناب کسی نے جناب قرآن پاک کو سینے سے لگایا تو قرآن پاک نے اس کو ابو بکر بنا دیا، اور کسی نے قرآن پاک کو یہ کہہ دیا یہ تو محمد کی اپنی کتاب ہے، یہ انہوں نے فلاں کر لی، انہوں نے فلاں کر لی۔ تو قرآن پاک نے کہا اچھا جس نے تھاما تھا وہ ابو بکر بنا، جس نے منہ پھیرا وہ ابو جہل بن گیا، وہ ابو جہل بن گیا۔ تو لہذا اس بنا پر قرآن پاک سے جناب ہمارا ناطہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہمیں وہ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ کتاب دی نہیں کہ جناب جس کتاب کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کتاب کی طرف دیکھنا پڑے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ کہتے ہیں ہماری کتاب کافی ہے، اس لیے کہ نزول ہماری کتاب کا پہلے ہوا ہے تو لہذا وہ بڑی کتاب ہے۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ قرآن پاک آنے میں مؤخر ہے، قرآن پاک آیا بعد میں ہے، لیکن آج اگر میں تورات و زبور و انجیل کا ادب کرتا ہوں وہ قرآن کی وجہ سے کرتا ہوں، اس لیے کہ قرآن نے مجھے بتایا کہ یہ کتابیں رب کی کتابیں ہیں۔ میں اگر آج اس دور کے اندر حالانکہ تحریف ہو چکی ہے ان کتابوں کے اندر، لیکن پھر بھی جناب نام تورات و زبور و انجیل سے میں محبت کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میرا قرآن مجھے کہتا ہے کہ یہ رب کی کتاب ہے، یہ رب کی کتابیں ہیں۔ تو لہٰذا جیسے دادا پہلے آتا ہے، باپ بعد میں آتا ہے،
تو اولاد پر زیادہ حق باپ کا ہوتا ہے نہ کہ دادے کا، اس لیے کہ دادے کو پہچانا گیا ہے باپ کی وجہ سے، باپ نہ ہوتا تو دادا کہاں ہوتا؟ تو لہذا اسی طرح اگر آج قرآن نہ ہوتا تو تورات و زبور انجیل کو کسی نے خدا کا کلام ماننا ہی نہیں تھا۔ تو لہذا اس بنا پر قرآن آنے میں مؤخر ضرور ہے، لیکن حقوق کے اندر جو ہے پاور قرآن کی زیادہ ہے۔ تو لہذا اس بنا پر قرآن پاک سے جنابی ہر وقت انسان کو چاہیے کہ وہ رہنمائی حاصل کرے، ہر وقت۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس دور کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ از تلاوت برد و حق دارد کتاب کہ ازو کامی کے می خواہی بیاب۔ آپ فرماتے ہیں کہ تجھ پر قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا جا اور اپنے مقصد کی جانب بڑھتا جا۔ قرآن پاک پڑھتا جا اور اپنا مقصد دیکھتا جا۔ فرمایا قرآن پاک سے جب تو جناب جی میں نے نوکری کرنی ہے، جناب جی یہ حلال ہے کہ حرام ہے، قرآن پاک پڑھ۔ جناب جی میں نے بچی کا رشتہ کرنا ہے، یہاں پہ کروں نہ کروں، قرآن پاک پڑھ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے آپ سے بڑھ کر تو کوئی آخر جدید تعلیم حاصل کرنے والا کوئی نہیں نا۔ آج مطلب کہ 16 پڑھ کے کہتے ہیں کہ جناب جی ہم ایجوکیٹر ہیں، جناب جی ہم یہ جانتے ہیں، فلاں جانتے ہیں۔ علامہ اقبال تو یورپ میں پڑھ کر آئے ہیں، لیکن یورپ میں پڑھ کر آ کر آپ نے یہ نہیں کہا اوے لوگوں ABCD پڑھو جی، او انگلش پڑھو جی، او تم پیچھے رہ جاؤ گے اگر تم نے انگلش نہ سیکھی۔ نانا، علامہ اقبال نے کہا ABC کو ڈالو کھڈے میں، تم پڑھو قرآن پاک، قرآن پاک تم پڑھو، اللہ تعالیٰ ترقیہ تمہیں خود بخود عطا فرما دے گا۔ تو لہذا قرآن پاک، آپ نے فرمایا قرآن پاک پڑھو، تمہارا مقصد خود بخود حل ہوتا جائے گا۔ تو لہذا اس بنا پر قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب نے فرمایا تبیان لکل شیء، کہ لوگوں ادھر ادھر نہ جانا، ہم نے قرآن پاک کے اندر ہر چیز کا بیان رکھا ہوا ہے، ہر چیز کا بیان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ لو داع لی عقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے نا تو میں اس کو بھی قرآن پاک میں تلاش کر لیتا ہوں، قرآن پاک کے ذریعے میں دیکھ لیتا ہوں کہ میرے اونٹ کی رسی کہاں پر گری ہوئی ہے۔ اور پھر حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اعلان فرما دیا، آپ نے فرمایا کوئی سوال کرو مجھ سے، میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں، اس لیے کہ ناز تھا نا کہ رسول اللہ نے علم عطا فرمایا تھا۔ بھیک جو اعلیٰ در سے ملی ہوئی تھی، پھر بندے کو فخر تو ہوتا ہی نا۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی کرو، سوال کرو مجھ سے۔ ایک یہودی کھڑا ہوا جس کی داڑھی کے چند بال سے، تو وہ کہنے لگا اچھا علی یہ بتاؤ کہ تمہاری گھنی داڑھی ہے اور میری ہلکی ہلکی داڑھی ہے، تو بتاؤ تمہاری اور میری داڑھی کا بیان قرآن میں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ فرمایا رب فرماتا ہے کہ جو زمین اچھی ہوتی ہے نا وہ بڑے سبزے والی ہوتی ہے، اور جو زمین گندی ہوتی ہے اس میں صرف تنکے ہی اگا کرتے ہیں۔ فرمایا گندی زمین میں تنکے ہوتے ہیں۔ فرمایا میرا جسم جو ہے وہ ایمان کی پاور سے پاک ہو چکا ہے، اس لیے یہاں پر سبزہ بھی زیادہ ہے، اور تیرا جسم جو ہے وہ بے ایمانی کی وجہ سے گندا ہو چکا ہے، اس لیے بنجر زمین پر صرف تنکے اگتے ہیں، سبزہ تھوڑی اگتا ہے۔ تو لہذا آپ نے قرآن پاک سے داڑھی کو ثابت کر دیا۔ آج کے لوگ کہتے ہیں جناب قرآن پاک سے ہمیں یہ نہیں ملتا تو فلاں نہیں ملتا۔ اور بھائی قرآن پاک سے اگر مقصد تلاش کرنا ہو نا تو پھر نگاہ بھی مولا علی جیسی ہونی چاہیے۔ ہاں نیت اور مقصد اور یقین اور پختگی بھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہونی چاہیے، اب پھر جا کر جناب جی وہ قرآن پاک سے آپ کو اپنا مقصد ملے گا۔ حال ہمارا یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنا تو درکنار، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جناب آپ کو پتہ چل گیا تھا، آپ صرف قرآن پاک پڑھتے ہی نہیں تھے، آپ سمجھا بھی کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ لو شئت لو وقرت فی تفسیر سورۃ الفاتحہ 70 بعیرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورۃ الفاتحہ کی اتنی تفسیر لکھوں کہ وہ تفسیریں 70 اونٹ بھی نہ اٹھا پائیں۔ ہاں 70 اونٹ بھی جن تفسیروں کا جناب جی بوجھ نہ اٹھا پائے نا، وہ صرف سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھوں میں، یعنی صرف سورۃ الفاتحہ کی اتنی تفسیر کہ 70 اونٹ جو ہے نا وہ بھی نہ اٹھا پائے۔
تو لہذا جنہوں نے اس انداز سے قرآن پاک پڑھا ہو پھر ان کو مقصد تو نظر آ ہی جانا ہے نا، ہاں مل جانا ہے ان کو جناب، پھر داڑھی بھی مل جانی ہے، اپنا سب کچھ جناب جی ان کو قرآن پاک کے اندر سے مل جانا ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنا تو درکنار، اب تو قرآن پاک سے اتنی بھی محبت نہیں ہے کہ بندہ اپنے گھر کے اندر قرآن پاک رکھ بھی لے۔ عجائب گھر کے اندر وہ سکھ آئے نا تو ان کی کتاب گرنتھ کہتے ہیں غالباً اس کو، وہ کتاب کھول کر رکھی ہوئی تھی کہ ظاہر سی بات اگر کوئی عجیب چیز رکھنی ہے تو پھر اس کو ایسے کھول کر رکھی جاتی ہے، تو ایسے کھول کر رکھی ہوئی تھی۔ جب سکھ آئے نا انڈیا سے، انہوں نے آ کر دیکھا کہ ہماری کتاب کھلی پڑی ہے، انہوں نے دھرنا دے دیا، انہوں نے کہا ہماری مقدس کتاب کو تم نے ایسے کیوں رکھا، اس کو بند کرو اور اس کو غلاف کے اندر رکھو۔ اور جب تک انہوں نے اپنی کتاب پر غلاف نہیں چڑھوایا تب تک وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ اور یاروں وہ اپنی خود ساختہ کتاب کے اوپر غلاف چڑھا کر گئے، اور آج میں اور آپ مسلمان ہیں، راستے کے اندر اگر ہمیں قرآن پاک کا ورق نظر آ جائے تو میں جھک کر اٹھاتا نہیں ہوں، کیوں جی؟ لوگ کہیں گے کچرا اٹھا رہا ہے، یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کچرا اٹھا رہا ہے۔ جناب جی سموسے کسی نے بیچنے ہو، جناب کسی نے آلو چھولے بیچنے ہو، اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ جناب بازار سے جا کر کوئی صاف سا کاغذ لے آؤں اس میں جا کر بیچ دوں، نہیں، وہ بغیر دیکھے سوچے سمجھے جناب جی اسلامیات کی کتابوں کے اندر پکوڑے بیچے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اسلامیات کا جس بچے نے کھانا ہے اس نے زمین پر گرانا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس ورق کی جو بے ادبی ہوئی، ہم کس کا گریبان پکڑے؟ ایک مسلمان کا؟ ہم کیا کہیں کہ ایک مسلمان نے توہین کی ہے کہ جناب قرآن پاک کی؟ کب سے مسلمان قرآن پاک کا گستاخ بن گیا؟ مسلمان تو وہ تھا جو مر بھی جاتا تھا۔ ایک غازی کو مسلمان کو جناب یہ شہید کیا نا انگریزوں نے، تو اس نے جناب ایسے، وہ شہید ہو چکے تھے، جان نکل چکی تھی، اس نے ایسے ٹھوکر ماری جسم کو، کہنے لگا اے مسلمو، تم کہتے تھے کہ جناب شہید تو زندہ ہوتا ہے، لو تو مرا پڑا ہے، تو تو مرا پڑا ہے۔ وہ شہید ہو چکے تھے، ایک دم ایسے زندہ ہوا، کہنے لگے اوے میں بھی سچا ہوں، میرا قرآن بھی سچا ہے، میرا قرآن بھی سچا ہوں۔ مسلمان تو مر کر بھی قرآن پاک کی کڑ نہیں لگنے دیتا، قرآن پاک کو جھوٹا نہیں ہونے دیتا۔ آج ہمارا کیا حال ہو چکا ہے، ہم نے قرآن پاک کے ساتھ جناب جی کیا ماجرا کیا ہوا ہے۔ تو لہذا اس بنا پر قرآن پاک کی عظمت کو جب تک نہیں یہ قوم سمجھے گی نا تب تک جناب جی عروج پا ہی نہیں سکتے، جتنے مرضی پاپڑ آپ بیل لیں۔ آج جناب جی قرآن ہر جگہ پر ہم نے صرف قرآن پاک کو رکھا ہوا ہے، یہ جناب جی کسی کی جان نہ نکل رہی ہو تو پڑھ دو جی، یا کسی نے ختم پڑھانا تو جی کر سب اب قرآن پاک پڑھ دو، بس اس حد تک ہے۔ اور باقی سمجھنا اور سوچنے کا، یا پھر ہم نے قرآن پاک رکھا ہوا ہے، جب بچی کو رخصت کرنا ہو اس کے سر پہ رکھ دیں گے ایسے ایسے۔ پہلے جناب پورا کنجر خانہ کیا، ناچے گانے جناب جی باجے ہر چیز بچا لیے، اب رخصتی کی باری ہے تو جناب قرآن پاک کا سایہ کر دیا۔ کیا قرآن پاک سایہ دے گا جناب؟ یہ سایہ دے گا کہ گھر اگر کسی نے بنانا ہو نا تو جناب اس کی بنیاد کے اندر کبھی بکرے ذبح کر کے ڈالتے ہیں، تو کبھی تو جناب جی اس کے اوپر سورہ یاسین پڑھ کے جناب اس کی اینٹیں رکھی جاتی ہیں، کبھی چاروں کونوں کے اندر جناب کل شریف پڑے جاتے ہیں۔ کیوں جی؟ وہ جناب گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ برکت دے اس گھر کے اندر، یعنی گھر کی بنیاد رکھنی ہو تو پھر قرآن پڑھ کے رکھتے ہیں۔ اور یار بیٹی کی جو شادی کر رہے ہو، بیٹے کی شادی کر رہے ہو، یہ تو نسل کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، یعنی گھر کی بنیاد قرآن سے اور نسل کی بنیاد ناچ گانے سے، ناچ گانا کر کے جناب جو ہے نا، یقین مانے آج تو ہمیں خود جناب شادیوں میں جا کے شرم آتی ہے کہ ہم مسلمانوں کی شادی میں آئے یا کافر کی شادی میں آئے ہیں، مطلب اس حد تک جناب جی یقین مانے کہ ایسے آپ نظر نہیں اٹھا سکتے، ایسے جناب خواتین نے لباس ان کے نزدیک ہے ہی کوئی نہیں جناب جی، کوئی غیر محرم آیا ہوا ہے، کون آیا ہوا ہے؟ عجیب جناب ہمارا حال ہے کہ جناب بچی ناچ رہی ہوتی ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، دادا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، نانا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ ناچ گانا حرام ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم سب کہتے ہیں کہ جناب ناچ گانا جائز نہیں ہے، جناب ناچ گانا حرام ہے، لیکن ہر بندہ اپنے بچوں کی شادی پہ یہ کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ وہ جناب کبھی کبھی ہوتا ہے وہ مجبور تھے جناب، بچوں نے ضد کر لی تو فلاں ضد کر لی تو فلاں ضد کر لی، یعنی یہ دین کا مسئلہ آیا تو تجھے بچوں کی ضد سمجھ آ گئی۔ بچے تو یہ بھی کہتے ہیں ابا پلاٹ میرے نام کر، بچے تو آج کل یہ بھی کہتے ہیں کہ ابا جی ہمارا حصہ دو۔ کیا کرتے ہو؟ آنکھ، ہاں جی میں نے بچے کو آنکھ کر دیا، آج کے بعد اس کا میرا تعلق کیوں نہیں؟ کیوں؟ جب اپنی باری آئے تو جناب بچے کی ضد تسلیم نہیں کی جاتی، اس کو جناب نافرمان قرار دے دی جاتا ہے، اس کو آگ قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور جب قرآن کی باری آئے، جب دین کی باری آئے، وہ جناب بچے ضد کر رہے تھے جناب جی، اس لیے جناب جی وہ ناچ گانا کر لیا تو فلاں کر لیا،
سب دیکھ رہے ہوتے ہیں جناب، بزرگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، داڑھی والے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچیاں ناچ رہی ہوتی ہیں۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ بعد از گناہ زخم گناہ پر ناز تھا، سب کچھ لٹاتا عزت اسلاف بی بی کی، عجیب رد عمل تھا عمل کے بعد احساس کمتری کے بدلے برتری بھی کی۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ ایک تو وہ نا گناہ، آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ گناہ کر کے جو زخم لگتا ہے نا گناہ پہ، اس پہ بھی فخر کرتے ہو، ویکھیا ہی ہمیں گناہ کر کے ہم دیکھا ہے جناب، میں قتل کر کے ہوں دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جناب جب بیٹی ناچ کر آتی ہے تو جناب یہ بڑے بڑے جناب بابے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں واہ جی واہ کتنا خوبصورت ڈانس کیا، تو باپ کہہ رہا ہوتا ہے بیٹی کس کی ہے جی، اب پتہ نہیں بیٹی کس کی ہے، مطلب کہ بجائے اس کے کہ بندہ غیرت سے گڑ جاتا، غیرت سے گڑ جاتا نہیں، وہاں پر یہ بتا رہا ہوتا آخر بیٹی کس کی ہے جی، ہاں بیٹی کس کی ہے۔ یہ مطلب کہ ہمارا یہ حال ہے کہ قرآن پاک سے دور ہوئے تو ہماری غیرت ہی ختم ہوگی، پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہ اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں نا کہ بے پردہ جو نظر آئی مجھے کچھ بیویاں، تو اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، جو ان سے پوچھا کہ تمہارے پردوں کو کیا ہوا، کہنے لگی کہ وہ مردوں کی عقلوں پہ پڑ گیا۔ ہاں ان سے اکبر الہ آبادی کہتے ہیں میں نے جناب بازار کے اندر دیکھا نا کہ عورتیں بیبیاں جو ہے نا وہ بے پردہ پھر رہی تھی، تو جناب میں نے کہا یہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، یہ وہ بیٹیاں ہیں جناب جن کی خاطر جناب مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی، جن کے خاطر باقاعدہ ایک جنگ لڑی گئی تھی جن کے پردے کی خاطر، یہ وہ ان کی وارث بیٹیاں یہ۔ ان سے پوچھا کہ تمہارے پردے کہاں گے، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جب بندے ہی بے غیرت ہو چکے ہیں تو بڑھیا جناب غیرت مند کیسے ہوں گی، جب مردوں کی عقلوں پہ جب پردہ پڑ چکا ہے تو اب ہمارے اندر غیرت کہاں پر آنی ہے۔ تو لہذا اس بنا پر جناب اپنے آپ کو سمجھے کون سا اسلام ہم جنابی تلاش کرنا چاہتے ہیں جی۔ یقین مانے کیا ہم سب جس چیز کو یا صبح و شام ہم یہاں پر پیٹ رہے ہیں، پھر ہمارے پیٹنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہاں شادیوں پر جائیں جناب جی، ایک غیرت کا تقاضا بھی ہوتا ہے، انسان وہاں پر جو فوٹوگرافر ہوتے ہیں نا، جو فوٹو کھینچنے والے ہوتے ہیں، یقین مانے ایسا لگتا ہے کہ یہ لڑکی کا باپ ہو یا یہ لڑکے کا باپ ہے، اس سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، بجائے اس جناب جی کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جناب اگر دلہا سائن کرنے لگے نا تو فوٹوگرافر نے کہا ٹھہرے جناب ادھر دیکھیے، اس نے سائن چھوڑ دینے پہلے اس کی طرف دیکھنا ہے، اس نے کہنا لڑکی کو جناب ایسے کرو تو جناب اس نے ایسے کر کے کھڑا ہو جانا ہے۔ ہم نکاح پڑھانے جاتے ہیں جس وقت وہ بچی کے پاس قبول کروانے کے لیے، تو جناب جی کیا ہوتا ہے کہ طریقہ کار ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم سائڈ پر بیٹھتے ہیں، بچی کے ساتھ ان کے باپ کو بٹھایا جاتا ہے یا کوئی محرم ہو تو اس کو بٹھایا جاتا ہے، لیکن نہیں، فوٹوگرافر کہتے ہیں کر صاحب وہاں پر بیٹھیں جی، فریم خراب ہو جائے گا جناب جی، تصویر خراب ہو جائے گا، وہاں پر بیٹھیں۔ اور جس باپ کو ہم بیٹی کے ساتھ بٹھاتے ہیں نا، وہ جناب جی جب فوٹوگرافر کہتا ہے نا اٹھ جائیں، وہ فوراً اٹھ جاتا ہے، اس کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یار اگر قاری صاحب محرم غیر محرم کی تمیز کر رہے ہیں تو مجھے زیادہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ بیٹی تو میری ہے۔ لیکن جناب غیر تمیز کرتا ہے، جب باپ نہ فوٹوگرافر کے اشاروں پر ناچتا ہے، وہ کہتا ہے اٹھ جاؤ، وہ اٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتا ہے۔ یہ کون سی جناب ہماری مجبوریاں ہیں کہ جناب ہم نے اس قدر جناب جی اسلام سے منہ موڑ لیا یار۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ آج جناب خوشی خوشی سے شادیاں تو ہو جاتی ہیں لیکن چند مہینے بعد جناب وہ طلاقوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جناب نکاح پر اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب ہاتھ اٹھائیں گے، وہ کوئی ایک تو نیک بندہ ہوگا نا، کوئی ایک تو حاجی صاحب ہوگا نا کہ جس کی آمین پر اللہ تعالیٰ ان کی نسل کو برکت والا بنا دے گا۔ لیکن ہم نے حاجی صاحب کو پہلے ہی گندہ کر دیا ہوتا ہے کہ جناب جی وہ میوزک لگے ہوتے ہیں، وہ گانے لگے ہوتے ہیں اور حاجی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، کیوں جناب میں کیا کروں جی، بھائی کر نا، کہ مطلب تجھے اللہ نے بڑا ہونے کا عہدہ دیا تو کر، اگر نہیں باز آتے نا تو اٹھ کر چلا جا۔ ان سے کہتے ہیں میں جناب شادی میں نہیں بیٹھ سکتا، میں اتنا بے غیرت ہوں جناب جی، میں تمہارے گانے سننے کے لیے آیا ہوں۔ کبھی تھوڑی سی ناراضگی، بڑے بڑے ہم نے خاندان دیکھے ہیں جی، اگر مجھ سے کوئی راضی ہے نا رشتہ دار میرا، اور میرے بھائی سے اگر کوئی ناراض ہے نا، تو اگر وہ رشتہ دار مجھے شادی کا کارڈ بھیجتا ہے نا تو میں اسے پتہ کیا کہتا ہوں کہ بھائی اگر مجھے بلانا ہے نا تو میرے بھائیوں کو بھی کارڈ دے، پہلے ان کو راضی کر، اگر وہ راضی ہوں گے تو پھر جناب میں آؤں گا، اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر میں بھی نہیں آؤں گا۔ یعنی بڑے بڑے خاندانوں کے اندر اس انداز سے مجبور کر کے جناب شادی کے موقع پر آ کر نا آپس میں صلح صفائی ہو جاتی ہے۔ تو کیا اس طرح کی ناراضگیاں دین کے بارے میں نہیں ہو سکتی؟ کیا اس طرح کی ناراضگیاں کہ ہاں بھئی اگر تم نے گانے بجائے، اگر تم نے مہندی کی تو جناب ہم نے کوئی نہیں آنا جی، ہم نہیں آئیں گے شادی، اور کبھی دین کی خاطر ناراض ہو کر تو دیکھو،
کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ناراضگی لے کر تو دیکھو جناب، پھر دیکھنا بہاریں کیسے لگتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافروں نے پتھر مارے نا، تو جو آپ نے خود ٹوپی پہنی ہوئی تھی نا، جو آپ نے لوہے کی، اس کی کڑیاں آپ کے جسم مبارک میں، چہرے مبارک میں چبھ گئی۔ اب جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سوچا کہ اگر میں ہاتھوں سے نکالوں گا نا تو ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درد ہو، آپ کو تکلیف محسوس ہو، تو آپ نے کیا کیا کہ اپنے دانتوں سے نکالنے کی کوشش کی۔ اب جب وہ دانتوں سے نکالنے لگے نا تو آپ کے اگلے جو دانت تھے نا، یہ دانت آپ کے اگلے دانت ٹوٹ گئے۔ اب بندے کے اگلے دانت ٹوٹے تو بندہ عجیب سا لگتا ہے، مطلب اس کے اندر عیب آ جاتا ہے، وہ بدصورت بن جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، رسول اللہ کے نام پر توڑوائے تھے، حضور کے نام پر توڑوائے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے کہ دنیا کے اندر جس کے اگلے دانت ٹوٹے وہ بدصورت ہو جاتا ہے، پر ابو عبیدہ کے ٹوٹے تو یہ خوبصورت بن چکا ہے۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے، ابو عبیدہ ذرا ہنس کے تو دکھاؤ، ہاں بار بار کہ جناب ہنس کے تو دکھاؤ، جناب آپ بڑے خوبصورت لگتے ہیں جب آپ ہنستے ہیں، جب آپ ہنستے ہیں، وہ حضور کی خاطر کچھ کر کے تو دکھاؤ نا یار۔ ہاں یہ مت سوچئے گا کہ جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نوازا کرتے تھے، اب نہیں نوازتے، نا نا، مالکوں کے نوازنے میں کمی نہیں آئی، پر نوکر کسی قابل نہیں ہے۔ ہاں نوکر کسی قابل نہیں رہے، وگرنہ مالک تو آج بھی چھما چھما اپنی جناب فیض برسا رہے ہیں۔ وہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں نا کہ عاشق شد کے یار بحالش نہ نظر کرد، اے خواجہ درد نیس وگرنہ طبیب ہست۔ آپ اور حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ حضور سے پیار کرے اور حضور کو خبر نہ ہو، ہاں حضور اس کے حال سے بے خبر ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نا نا، اصل بات یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ کا درد رکھنے والا کوئی نہیں ہے، وگرنہ طبیب اعظم تو آج بھی موجود ہے۔ ہاں طبیب اعظم تو آج بھی موجود ہے، بس کوئی عشق مصطفیٰ کا درد اٹھانے والا نہیں ہے۔ تو لہذا اس بنا پر جناب قرآن پاک سے ناطہ جوڑیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں، ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مطلب کہ اس قدر جناب جی مضبوط واسطہ ہے قرآن پاک، تو بندہ جناب وہ ہاتھ میں کیوں نہیں تھامتا جناب؟ کیوں قرآن پاک سے جناب روح گردانی کی جاتی ہے؟ اور باقی رہا کہ جناب برادری کو خوش کرنے کے لیے کہ جناب جی وہ رشتہ داروں نے آنا تھا، رشتہ داروں نے یہ کہا تھا، او بھائی یہ برادری تو برادری، بروز قیامت لگ پتہ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت سب سے پہلے، کیونکہ ہر ایک سے حق کا مطالبہ کیا جائے گا نا، اگر میں نے کسی کا حق مارا ہوگا تو حساب بعد میں ہوگا، پہلے حق دیا جائے گا، ہاں بھائی اس کا حق واپس کر۔ فرمایا بروز قیامت جس وقت بندہ آئے گا نا تو سب سے پہلے مطالبہ کرنے کے لیے اس کی اولاد اور اس کی بیوی کھڑی ہوگی، اس کی اولاد اور اس کی بیوی کھڑی ہوگی اور رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی، یا باری تعالیٰ اس ظالم سے ہمیں حق دلوا کے دے۔ یہ بیوی بچوں کے الفاظ ہوں گے، مولا اس ظالم سے ہمارا حق دلوا کے دے۔ کیا حق ہے؟ کہ مولا دنیا کے اندر کبھی اس نے ہمیں دین بتایا ہی نہیں۔ ہاں یہ تو مجھے کہتا تھا کہ جناب تو ٹروزر پہن کے تو نے شادی میں جانا ہے، ہاں تو نے یہ لباس، تو نے جناب ایسے یہاں سے بال کٹوا کر جانا ہے، وہ برقع چھوڑو جناب جی میک اپ کر کے تو نے جانا ہے۔ مولا اس نے تو مجھے کبھی دین کی بات بتائی ہی نہیں۔ اولاد کہے گی کہ مولا اس نے ہمیں حرام کھلایا، کبھی بتایا ہی نہیں کہ میں حرام کما کر آیا ہوں، کبھی اس نے ہمیں حلال ہی نہیں کھلایا، تو مولا اس سے ہمیں حق دلا کر دے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو مارا جائے گا، یعنی اتنا مارا جائے گا کہ اس کی ہڈیاں بچیں گی، باقی گوشت سارا جھڑ جائے گا۔ فرمایا پھر جناب اس کو زندہ کیا جائے گا، پھر جناب جس وقت حساب و کتاب کے لایا جائے گا نا، فرمایا پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی، تو بندہ بڑا خوش ہوگا، چلو مولا شکر ہے جناب جی میری نیکیاں تو آئی، لیکن رب کہے گا ایسا نہیں۔ رب فرمائے گا بیوی بچوں کو لو بھائی اپنا اپنا حق پورا کرو، تو بیوی بچے جناب جب اپنے حصے کی نیکیاں اٹھائیں گے نا تو اس کے حصے میں سوائے گناہوں کے کچھ بھی نہ ہوگا۔ یعنی اس کو دیکھ کر، بندے کو دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے پتہ کیا کہیں گے، اوے تجھ سے بڑا بد نصیب بندہ کون ہے جس کو تیرے بچوں نے جہنم میں ڈال دیا، ہاں تیرے بیوی بچوں نے جناب جہنم میں ڈال دیا، تجھ سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ اور بھائی وہاں پر تو بیوی بچوں نے نہیں بچانا، یہ برادریاں بچائیں گی۔ یہ جن برادری والوں کے لیے جناب جی ہم حلال و حرام کو حلال کر کے جناب پیش کرتے ہیں، انہوں نے جناب بچانا ہے، نا نا، اور یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوئے۔ یہ کبھی بھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک بندہ کہنے لگا، حضور آپ اچھا بھلا خطاب کرتے ہیں، اچھی بھلی نصیحت کرتے ہیں جناب، اور لوگ تو آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جناب۔
وہ تو آپ کے پیچھے جناب آپ کو برا بلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں نے اپنے نفس کو سمجھا دیا ہے۔ میں نے کہا نفس کوئی بات نہیں، کوئی برا کہتا ہے برداشت کرنا، کیوں؟ آپ نے فرمایا میرے اپنے نفس کو کہا کہ جو مخلوق اپنے خالق سے راضی نہیں ہوتی وہ مجھ سے راضی ہوگی، جو اپنے رب سے راضی نہیں ہوئی آج وہ ہم سے راضی ہوگی۔ آج ہم رب سے راضی نہیں ہے جی، مطلب رب نے جتنا میرا نصیب لکھا ہے میں اس پہ راضی نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں نہیں جی نہیں جناب جی، 5,000 کے اندر 10,000 کے اندر 20,000 کے اندر گزارا ہونا ہے ہمارا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی حرام کماؤ تو پھر جناب بیوی بچوں کو پالا جائے گا۔ تو آج مخلوق رب سے راضی نہیں ہے تو ہم سے راضی ہوگی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آج ہر ایک کی زبان پر، کوئی امیر سے امیر ہے نا، کسی نے اچھی سے اچھی شادی بھی کی ہو نا، کسی نے سونے کے سیٹ بھی تحفے میں دیے ہو، سونے کے چمچوں کے اندر جناب جی گل قند کیا جناب جی اعلیٰ قسم کی ڈشیں بھی کھلائی ہو نا، پھر بھی لوگ تانا دے ہی دیتے ہیں۔ اب تانا مل جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہم وارضى عنہ الناس، من التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط علی الناس۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ رب کو راضی کر کے مخلوق کو ناراض کر دے نا، یعنی مخلوق کو ناراض کر کے رب کو راضی کر دے، تو اس بندے سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اور مخلوق کو بھی راضی فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ رب کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرے تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے اور مخلوق کو بھی ناراض کر دیتا ہے۔ کہ مطلب کہ رب کی نافرمانی کر کے میں نے شادی تو کر لی، لوگوں کو جناب سونے کے سیٹ بھی دے دیے، موبائل بھی بانٹ دیے جناب، اور ڈالر کے ڈالر بھی لٹا دیے، لیکن پھر بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں، کیوں جی؟ اس لیے کہ جناب رب ناراض ہے تو مخلوق کیسے راضی ہوگی؟ تو لہذا اس بنا پر جناب قرآن پاک نے جو تعلیمات دی ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، اسی کے اندر نجات ہے۔ ہمارے اسلاف ہمارے بڑے جو تھے، پتہ کیا ان کا کیا دستور تھا؟ غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی تھے جناب، وہ دوپہر کی چھٹی لیا کہ حضور میں گھر جانا چاہتا ہوں، نہیں ان کی شادی ہوئی۔ اب جس وقت وہ گھر واپس آئے انہوں نے کیا دیکھا کہ جناب ان کی جو دلہن تھی نا وہ دروازے پر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جذبات میں آگے کہ میری دلہن ہو کے جناب دروازے پہ کھڑی ہے، وہ جذبات میں جب مارنے کے لیے آگے بڑھے نا تو انہوں نے کہا جناب ٹھہر جائیے، مجھے مت ماریے، جس نے مجھے باہر نکالا ہے نا ذرا اس سے نبڑ لیجیے۔ وہ صحابی جب اندر گئے تو دیکھا کہ بہت بڑا سانپ تھا جناب جو بیٹھا ہوا تھا، اس کے ڈر سے جناب وہ جو خاتون تھی وہ باہر آئی تھی۔ تو صحابی نے جناب صرف اس بات پر جناب سانپ سے لڑائی کی کہ اس نے میری بیوی کو گھر سے باہر کیوں نکالا۔ آپ سانپ سے لڑتے رہے یہاں تک کہ سانپ کو زخمی کیا، سمجھا کہ سانپ مر گیا لیکن وہ زخمی تھا، اس نے وہیں پر ڈسا۔ تو صحابی جام شہادت نوش کر گئے، پر قیامت تک بتا گئے کہ جناب مرنا قبول ہے پر بے غیرت ہونا قبول نہیں ہے، بے غیرت ہونا قبول نہیں۔ صحابہ نے جناب سانپ کو مارا کہ جس نے جناب ہمارے بچے میری بیوی کو باہر نکال دیا، اور جناب ہم لوگوں نے جناب اس تہذیب کو گھر میں ڈالا ہوا ہے کہ جس نے ہمارے بیوی بچوں کو جناب ننگا کر دیا۔ اور جناب اگر ناچ گانوں سے ہی ترقیاں ہونی ہے نا، اور اگر ناچ گانوں سے جناب اس کفر نے ہم سے متاثر ہونا ہے تو پھر وہ کافر ہم سے زیادہ اچھا ناچ گانا کر لیتے ہیں، وہ زیادہ ناچ لیتے ہیں۔ اور اگر بے لباس اور بے پردہ ہونے کے اندر بندے کی ترقی ہے نا تو پھر سب سے زیادہ ترقی یافتہ تو پھر جانور ہوئے، کتے اور بلیاں ہوئی کہ جنہوں کے اوپر لباس ہی کوئی نہیں ہوتا، وہ تو ننگے پھرتے ہیں، پھر ترقی یافتہ تو وہ ہوئے۔ لہذا اس بنا پر ترقی صرف جو ہے نا وہ قرآن پاک کے بتائے ہوئے طریقے کے اندر ہے۔ کسی کا جناب بزرگ فرماتے ہیں، سیانے فرماتے ہیں، کسی کا لال منہ دیکھ کر نا تھپڑ مار کر اپنا منہ نہیں لال کر لیا کرتے۔ وہ بیوقوف ہوتا ہے کہ جناب کسی کی صحت مندی کی لالی کو دیکھ کر جناب تھپڑ مار کر اپنا منہ لال کر لیں۔ اور بھائی کفر کو جو دیکھتے ہو، کفر سے ہمارا تعلق ہی کیا ہے؟ کفر کو مت دیکھو، گنبد خضرا کو دیکھو، مکین گنبد خضرا کو دیکھو کہ ان کا طریقہ کیا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج جناب جس چیز کو ہم ادھر بنائے ہوئے نا، کوئی جناب مجبوری تھی، فلاں نے کہہ دیا تو ہم نے فلاں کر لیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جناب جی رومیوں کے پاس گئے نا کسی سلسلے کے اندر، تو رومی بادشاہ نے آپ سے کہا، اس نے کہا کہ ایسا کر عبداللہ، میں تجھے آدھی بادشاہت بھی دیتا ہوں اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں، پر تو عیسائی ہو جا۔ تو عیسائی ہو جا، میں تجھے آدھی سلطنت بھی دے دوں گا اور میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دوں گا، بس تو عیسائی ہو جا۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لو اعطیتنا جمیع ما تملک و جمیع ملک العرب ما رجعت عن دین محمد طرفۃ عین۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو مجھے سب کچھ دے دے، جو کچھ تیرے پاس ہے،
اور پھر تو مجھے پوری بادشاہت بھی دے دے اور پھر تو مجھے پورے کا پورا عرب بھی دے دے، فرمایا پھر بھی آنکھ جھپکنے کی مقدار اپنے محبوب سے بے وفائی نہیں کروں گا، آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی بے وفائی نہیں کروں گا، اگرچہ سب کچھ دے دے یار، آنکھ جھپکنے کی مقدار بے وفائی نہیں کروں گا۔ او یار ہم کیا کر رہے ہیں اپنے محبوب کے ساتھ یار؟ ہمیں یہ تو یاد ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی فرماتے رہے۔ او بھائی آپ فرماتے رہے، تو نبی نبی فرمانا، تو نے نبی نبی کیوں نہیں کہا؟ اگر وہ امتی امتی فرماتے رہے، مطلب کہ یہ کوئی محبت ہے یار؟ یہ کون سی محبت ہے؟ اگر پرندہ جو ہے نا، اگر وہ مانوس ہو جائے نا اپنے مالک سے، پھر جناب وہ یہ نہیں دیکھا کرتا کہ میں پنجرے کے اندر ہوں یا پنجرے سے باہر ہوں، وہ اپنے مالک کا وفادار ہی رہتا ہے۔ ہم کون سے جناب جی حالات دیکھ کر اپنا دین ہی بدل لیتے ہیں جناب جی؟ غمی کے اندر، فوتگی کے اندر ہمارا کچھ اور معیار ہوتا ہے جناب جی، اور جس وقت شادیوں میں جاتے ہیں تب کوئی اور معیار ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، ہم فقط مسلمان نہیں ہیں، ہم اسلام ہیں۔ یاد رکھیے کہ میرے وجود کے ساتھ نام اسلام کا جڑا ہوا ہے۔ اگر میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں تو لوگ کہیں گے واہ واہ اسلام کی کیا بات ہے جی، مسلمان تو اچھے ہوتے ہیں جناب جی۔ اور اگر میں کوئی غلط کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اسلام کو گالی دیں گے، وہ اسلام کو برا کہیں گے۔ تو لہٰذا آج مسلمانوں کو ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ جناب یہود و نصارہ بھی خوش ہوتے ہیں، وہ بھی داد دیتے ہیں، واہ بے واہ کیا تم نے اچھا ناچا ہے جناب، کیا تم نے اچھا ڈانس کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جناب ایک بندے کو دیکھا نا، وہ سستی کی وجہ سے نا ایسے جناب جھک کر چل رہا تھا، آپ نے اس کو درہ لگایا، آپ نے فرمایا ارفع راسک فإن الاسلام لیس بمریض، آپ نے فرمایا چلو سر اٹھا کے چل، تو کافروں کو بتا رہا ہے کہ اسلام بیمار کرتا ہے؟ فرمایا نہ اسلام بیمار نہیں کیا کرتا، اسلام تو بیماروں کو بھی اٹھا دیا کرتا ہے۔ فرمایا تو لوگوں کو جناب اسلام کا یہ چہرہ دکھانا چاہتا ہے کہ جناب ہم مسلمان ہو گئے تو ہم بیمار ہو گئے، جناب ایسے چل رہا ہے؟ فرمایا سیدھا ہو کے چل، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام تو وہ ہے جو نیچے گرے ہوئے کو ثریا تک پہنچا دیتا ہے، جو بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو لہذا اس بنا پر اگر اس دور کے اندر عزت چاہیے، وقار چاہیے، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب وہی وقت آئے کہ ہماری مدد کے لیے فرشتے اترے، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق قرآن پاک کے پیچھے پیچھے چل دیں، انشاءاللہ آگے قرآن ہوگا، پیچھے فرشتے ہوں گے، ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔